مائنڈ نہیں لا رہی کوئی چینج. They are actually going abroad and doing the studies and trying work outside. اچھا یہ بات بھی ہم نے اس دن کی تھی. یہاں پہ تو کوئی رہنے کو مانگ نہیں رہا. ہمیں یہ بھی بھاگ دوڑ ہے نا, ہم یہاں سے نکل جائیں وہاں جا کے. ہمیں بلیف ہی نہیں ہے اس ملک کے اوپر. ہمیں اس مٹی پہ ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. وہ یقین محکم جو ہے نا. لیکن میں آپ کو جس یوتھ کی بات کری وہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی یہاں پہ. اگر آپ نے سنا ہو SOC شرمین بوئے کا جو ٹیم کام کری ہے, ان کا ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے ہو یقین کے نام سے, جس میں وہ لوگ دنیا پہ ریسرچ کرتے ہیں. پاکستان میں وہ جتنے انڈیویجول ہیں جو اپنے اینڈ سے بہت کام کریں, ہماری عوام کے لیے, ہیومینٹی کے لیے کام کریں, سب کچھ کریں. تو مجھے لگتا ہے اس میں جو یوتھ اپنا ایفرٹ ڈال رہی ہے وہ والی یوتھ, میں اس یوتھ کی بات کر رہی ہوں, کہیں نہ کہیں وہ چینج لا رہی ہے. دیکھو اچھے برے لوگ ہٹ گئے, یہ تو نہیں کہتا کہ 100% لوگ برے ہیں. بالکل اچھے برے ہیں بالکل, لیکن جنرلی اسپیکنگ ہم نہیں ہیں. اور میں کسی کو اچھا برا نہیں کہنا چاہتا. ہم فیل گڈ کام بڑے کرتے ہیں جی, ہم ایجنڈا بیسڈ کام بڑے کرتے ہیں, ہم شارٹ ٹرم اسپرٹس میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جی, ہم سسٹینیبل اپنا کردار نہیں بدلتے. صحیح کہ اگر یہ یوتھ جس کو ہم 65% کہتے ہیں اس کو اربن رورل بھی کر دوں تو چلو 20% تو اربن ہے, شہری ہے, اس میں سے بھی میں پڑھا لکھا ان پڑھا لکھا الگ کر دوں تو 10% تو پاکستان کی آبادی پڑھی لکھی نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. چلو 8% تو ہے. اگر 8% آبادی کو کراچی لاہور اسلام آباد میں ڈیوائڈ بھی میں کر دوں 18 کروڑ کی 8% کو, تو کروڑ 80 لاکھ 10% کا حساب لگا لیتا ہوں میں. کروڑ 80 لاکھ 3 شہروں میں ڈیوائڈ کر دو آپ تو 50 لاکھ تو ہے. 50 لاکھ یوتھ اگر چاہے تو یہ ملک ایک رات میں صحیح ہو جائے. 50 لاکھ تو بہت بڑا میں نے نمبر دے دیا. صرف 5000 بچہ کراچی شہر میں پڑھا لکھا, یہ ڈیفینس کلفٹن محمد علی سوسائٹی گلشن اقبال گلستان جوہر ٹائپ جو مڈل کلاس ٹو اپر کلاس ہے, یہ باہر نکل جائے اور کہتے ہیں آج کے بعد اس سڑک کو کوئی نہیں توڑے گا, آج کے بعد کوئی سگنل نہیں توڑے گا, اور ہم کھڑے ہیں ہمارا شہر ہے. ایک رات نہیں 1 گھنٹہ لگے گا. اسی طرح بچے لاہور میں نکل آئے, اسلام آباد میں نکل آئے, ایسے چینج آئے گی. لیکن یہ نہیں نکلیں گے کیونکہ ایک تو یقین محکم نہیں, پھر اتحاد نہیں, ہر کوئی اپنا پھنگڑو ایجنڈا. مجھے میری تعریف مل جائے, میں اپنا 4 آنے کا پروجیکٹ کر لوں, میں اپنا 2 آنے کا پروجیکٹ کر لوں, میں اپنی سڑک صاف کر لوں, میں ادھر درخت لگا لوں. درخت اڈاپٹ کوئی نہیں کرے گا. پھر وہی بات ہے, ابھی ہمارے شو پہ کچھ عرصے پہلے آئی تھی, یہ PPP سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو ہر وقت بلیم کیا جاتا ہے. تو میں نے اتنی بات کیا, پتہ نہیں آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں اس بات پہ یا نہیں کرتے. میں نے صرف اتنا کہا کہ میں آنر میں تھی تو میں نے یہ بات بولی کہ یہ ہماری عوام بلیم گیم تو کرتی ہے, تو پھر آپ ہی لوگ ہیں نا جو پارٹی لے کے بھی آتے ہیں, یا تو پھر آپ نکلیں باہر اور کریں کچھ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ باہر آئے, کیوں نہیں آتی, اور کچھ سیاسی طور پہ نہ آئے, ویسے ہی آئے, سوشل باہر آؤ نا, آ جاؤ نا یار, ٹیک چارج. آپ اگر ہمارا والا وہ ایریا دیکھ لیں, بلاول ہاؤس والا, ہمارا والا نہیں, ان کا والا نہیں. اب میں وہیں رہتی ہوں نا. آپ وہاں رہتی نہیں ہیں, آپ کو وہاں کچھ دیر ٹھہرنے کی اجازت ملی ہوئی آج کل. تو علاقہ تو ان کا ہے. یہ بات ساری ہے کہ جتنی پرابلم ہم سب جتنے وہاں پہ ریزیڈینشیل ایریا والوں کو پرابلم ہو رہی ہے, بات ساری ہے کہ میں تو نکل کے لڑ لوں گی, میں تو پھر کہوں گی کہ میں لڑ پڑوں, میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہونے. اچھا, کئی بار ریزیڈنٹس نے مجھے وہاں کے کہا کہ جی آپ اس پہ شو کریں. میں کہا میں لائیو وہاں سے کروں گا, مجھے 5000 بندہ لا دو. چلو 500 مجھے 1000 لا دو. مجھے کہا ہے میری بلڈنگ والے 1000 لا دو جو میرے ساتھ کھڑا ہو. آپ کو کہتے ہیں میں تو رہتی ہوں, تو میرے بلڈنگ والے مجھے کہتے ہیں شو کروں, کہتے ہیں آپ لوگ آئیں گے میرے ساتھ شو کرنے, 500 بندہ لا دو. کوئی نہیں آئے گا, سب ڈر کے بیٹھ جائیں گے. آگے میں ہی پھنس جاؤں. اچھا, ڈر کس بات کا ہے؟ کیا کوئی ہاتھ لگا لے گا کوئی؟ کس, میں دیکھنا چاہوں گا اس پولیس والے کو یا اس رینجر کو جو 500 خواتین وہاں کھڑی ہوں پڑھی لکھی, وہ ان کے 20 فٹ کی رینج میں بھی آ جائے. اب تو اس دیوار کو توڑوانے میں ہمارا ہی نقصان ہے, تو چھوڑ دیں. پھر دیوار ٹوٹے گی تو اور مزید لمبا کام ہو جائے گا. تو بس اب جو بن گئی, یہ کہنا کہ ڈر نہیں ہے, ہم کاہل ہیں, وی ناٹ انٹرسٹڈ. ہمیں اس کا شوق ہو گیا ماتم کا. بالکل, بس روئی جاؤ, اب بڑے مظلوم قوم ہے, ہمیں بھیک دے دو, ہم کیا کریں, ہائے ہائے بڑا ظلم ہے جی, بڑی بڑی بیچاری کون سی مظلومیت ہے ہمارے یہاں. یہ دیکھیے اصلی مظلومیت وہ ہوتی ہے ان ممالک میں, آپ عید پہ بیٹھے ہم یہ بات کریں تو اچھی بات کرنی چاہیے. کمزوری وہاں ہوتی ہے ان ممالک میں جن کے پاس ریسورسز نہیں.
بالکل. کسی کے پاس دریا نہیں, کسی کے پاس پہاڑ نہیں, کسی کے پاس سمندر نہیں, کوئی لینڈ لاکڈ ہیں بیچارے, وہ جنگیں لڑ رہے ہیں کسی طرح ہمیں گرم سمندر مل جائے. رشیا جیسا ملک وہ لینڈ لاک بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. ناٹ رشیا بٹ جتنا یہ آپ کا وہ ممالک ہیں ہمارے یوکرین وہ ان کو چاہیے, تاجکستان ہے, وہ لڑ رہے ہیں بیچارے. ہمارے پاس ذہین قوم, زمین کے اوپر ہمیں ریسورسز, زمین کے نیچے ریسورسز, سمندر ہمارے پاس, پہاڑ, دریا, صحرا, برف, ہر چیز. وہ بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ سورہ رحمان جو ہے دراصل لگتا ہے کہ پاکستان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. نہیں نوازا تو نہ شکر ہے, نہ توبہ ہے, نہ خواہش ہے, نہ کشمکش ہے, نہ شوق. بس یار بہتری کا شوق کرو. دنیا کے ہم نے ایسے ایسے بیچارے پسماندہ ملک دیکھے, اپنے گھروں کی دیواروں پہ خوبصورت رنگ کر لیتے ہیں, کوئی پھول بوٹا بنا لیتے ہیں. اب یہ آپ دیکھ رہے نا ہمارے یہاں تو یہ بھی ختم. اب وہی کل سے وہی بات ہو رہی 14 اگست سے, تو مجھے میرے تو ذہن سے ہی بات نہیں نکل پا رہی. میں تو کہاں جا کے لڑوں کسی سے کہ یہ ہوتا تھا کہ جی صبح میں اسکول ہم جاتے تھے اپنے, تو ہمیں ہوتا تھا کہ جی صبح میں ایک نیشنل اینتھم ہوگا, ہم اپنے ٹیبلوز دیکھیں گے, اسپیچز ہوں گی. وہ چیز بھی ختم. اسکول صبح بند ہو جاتا ہے, اسکول بند. میں بتا رہی نا جو آئی ہوئی تھی پی 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 سے, ان سے ان کا اسکول بھی ہے, تو میں نے کہا آپ ہی مجھے بتائیں کہ کیا نہیں ہم شام میں کر لیتے ہیں. بھئی جو ایک ہوتا ہے صبح میں اٹھنا ہے, فلیگز لے کے جانا ہے ہم نے اپنے اسکول, ہر چیز تو آپ بچے کے ذہن سے نکال رہے ہیں. چھوٹی عمر سے ہی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو جو یاد ہے وہ 14 اگست قائد اعظم کے مزار پہ بالکل پریڈ ہوتی تھی. وہ بھی نہیں بچے اٹھ کے صبح دیکھتے, جھنڈا تلوار خریدتے تھے لکڑی کی. میں جو گھر تھا وہ واکنگ ڈسٹینس تھا قائد اعظم کے مزار سے. تو ہم نے جانا ہے 14 اگست, 6 ستمبر ہم نے ادھر جانا ہے. اب نہیں ہے وہ سب, وہ پریڈ ہی بند کر دی. پریڈ ہی نہیں ہوتی. نیشنل اینتھم بچوں کو نیشنل اینتھم اسکولز میں خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے اسکولز میں بچوں کو یہاں بڑے کہتے ہیں فارسی میں, بڑے فارسی میں. میں گنیش کے ناریل کی طرح اڑتا ہوا جاؤں اور ٹکر ماروں ان کے ناک پہ. بہت سے چیتے تو ایسے ہیں کہتے ہیں اس کو دوبارہ لکھو, ہمیں سمجھ نہیں آتا. ایسی ہے انٹرنیٹ پہ ایسی ڈیمانڈیں ہیں. اب دیکھیں نا اسکولز میں یہ چیز ختم کر دی ہوئی کہ صبح میں اسمبلی ہونے کی تو بات دور کی, نیشنل اینتھم کا وہ آدھے سے زیادہ بچوں کو تو پاک سے زمین شاد بات کے آگے پتا بھی نہیں کہ بولنا کیا. یہ مجھے پتا. ابھی ہم لاہور تھے پچھلے ہفتے, تو وہ ڈی ایچ اے کا جو سنیما ہے وہاں فلم دیکھنے چلے گئے. اچھا. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ فلم سے پہلے ان ایکسپیکٹڈلی اینتھم. یہ بڑی بات ہے. اچھا اب میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, میں نے دیکھا 4 کرسی دور ایک بابا جی بھی کھڑے ہو گئے. میں ان کو ہاتھ ملانا چاہتا ملا نہیں سکا, اور کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. اب میں گھوری جا رہا ہوں ادھر, میں وہ بھائی اچھا میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی نہیں اٹھے, میں کو اٹھو, تو ان کو تو میں نے کھڑا کر لیا. اب وہ باقی لوگ کوئی آخری اینڈ کی طرف جا کے تو باقی لوگ کچھ کھڑو شرم کے مارے. ہاں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی. نہیں آپ یوتھ کی بات کرتی ہیں, ہمارے آگے والی سیٹ پہ 4 نوجوان بیٹھے تھے, وہ لوگ بھی نہیں اٹھے. اینڈ تک وہ دیکھ کہ پورا ہال اٹھ گیا ہے, بٹ اسٹل دا پور سنیما اسٹل دے ور سٹنگ. وجہ یہ تو نہیں کہ لوگوں کی ہوپس ختم ہو گئی. یار یہ میں نہیں مانتا. ہم سوری, ہم بس بدتمیز ہیں. ہم سوری, ہم بدتمیز ہو چکے. ڈی این اے خراب ہے. ہم سوری بٹ ڈی این اے خراب ہے. بھائی ایک شخص ہے وہ غلاظت میں بیٹھا ہے, آپ نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو ایک بہتر طریقہ موجود ہے, پھر بھی نہیں اٹھتا. لیکن ایک چیز میں ہم بڑے اچھے ہیں, وہ ہم سے کروا لے جدھر بیٹھ کے بھی ججمنٹل ہونا, ہم 2 سیکنڈ میں جج کرنا لوگوں کو ہمیں یوں آتا ہے. بس وہ برا ہے. یہ تو آج یہ کر رہا تھا, آج اس نے روزہ نہیں رکھا, تو آج اس نے یہ گالیاں دلوا لو نہیں پڑھی, آج نماز اس نے جینز میں کیوں پڑھ لی. اس طرح کی تو باتوں میں ہائے نیل کلر میں نماز پڑھ لی. اب آپ یہ دیکھیں کہ روزے میں لپسٹک لگا لی, یہ باتیں گالیاں دلوا لو, یہ باتیں کرنے کے لیے ہم بڑے اچھے, تنقید کروا لو. ہم مسلے سے اٹھ کے برائیاں کرنے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں مسلے کے بعد کوئی کہنا اچھی بات کوئی کر لیں بیٹھ کے, تو وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کرنے کا. اور یہ ہم سب پہ شامل, ہم بھی اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم سب اس میں, ہمارے ہر کسی, ہم کوئی پرفیکٹ نہیں, ہم سب کے اندر یہ چیز شامل ہے. اور ہم خاموشی اختیار نہیں کرتے, ہمیں ہر جگہ اپنی نوزی نوزی واڑنا ضرور ہے. یہ کہتے ہیں پنجابی میں, مجھ سے زیادہ تو آپ کو پتا ہے. نہیں مجھے لفظ آتے ہیں تھوڑے بہت. نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پنجابی نہ آتی. نہیں مجھے نہیں آتی, میرا شوق بڑا ہے. آپ بولتے اتنی اچھی کیسے نہیں ہو سکتا. شوق بڑا ہے, بول نہیں سکتا.
نہیں ایسا ہوئی مطلب 2 جملے بولوں گا تو آپ ہنسنا شروع کر دیں. نہیں 1 سیکنڈ مجھے بتاؤ بینا نہیں بولتے پنجابی؟ نہیں اچھی خاصی بول دیتے ہیں یار. کافی اپنے شو آپ کے ایکسنٹ میں ایک وہ لکھنؤی والا لہجے بنا لیتا ہوں میں یہ صلاحیت. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ ویسے بائی کاسٹ ہیں کیا؟ میں آج تک ہی اچھا اول تو میری کوئی ذات نہیں ہے, میں بدذات ہوں, لیکن میری والدہ کا تعلق ریاست پٹیالہ سے ہے. اچھا. جو کہ ایسٹ پنجاب ہے. جی جی. اور والد کا تعلق ریاست امبالہ سے, وہ بھی ایسٹ پنجاب ہے. ہاں لیکن پھر آپ میں کراچی آئی نزاکت سے بات کرتے ہیں, یہ لکھنؤی ٹچ جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ عوام میں کیسے مشہور ہیں؟ فیصل قریشی جو وہ لکھنؤی اسٹائل. نہیں آپ غلط ہیں. فیصل قریشی جو ایم کا وہ ہے یہ میں نے کبھی لوگ لکھتے ہیں کھلا میرے پہ, میں نے نہیں سنا. وہ بیسکلی اردو اسپیکنگ ریلیٹ کر رہے ہیں نا. آپ اصل میں 2 فیصل قریشی نا ہمارے پاس. مجھے وہ اردو اسپیکنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں, اردو اسپیکنگ میں اردو اسپیکنگ نہیں ہوں. ہونہار 2 فیصل قریشی ہمارے چینل, ایک اوپر ہیں ایک یہاں بیٹھتے ہیں, تو جب بھی بات کر رہے ہوتے تو کہتے کہ وہ جو جن کا اسٹائل لکھنئی ٹائپ ہے نا, جو ذرا اردو بنے. میرا اسٹائل قطعاً لکھنوی نہیں ہے. میں نے اردو جو سیکھی ہے, میری والدہ کا لہجہ وہ پٹیالوی لہجہ جو کہ گندی اردو ہے, پٹیالے میں پنجابی نہیں بولی جاتی, گندی اردو ہے. اچھا. اور میرے والد نیم والے سے تو وہ بھی کوئی صاف اردو نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک اردو ہے. لیکن مجھے بس شوق ہے کہ جو کام کرو صحیح سے کرو. جب میں نے ڈان پہ انگریزی کا شو شروع کیا تھا وہ بھی تو میں نے انگریزی پہ اپنی محنت کی. بالکل. جب اردو بولنا ہے تو یار ایک لغت خرید لو, اپنے آپ کو بہتر کر لو. اور ہم نے اردو جو دراصل سیکھی ہے وہ پی ٹی وی سے سیکھی ہے. اچھا بالکل وہی تھا نا ہمارا. بالکل. ہماری ایجوکیشن کا مقصد پی ٹی وی تھا, تو ہم نے وہ بھی سیکھا. یہ ہے صحیح طریقہ. آپ کو تو یاد نہیں ہوگا یہ چیز کیا ہے. ایک زمانے میں وہ پی ٹی وی پہ آتے تھے شوز, ٹریفک کے اصول سکھاتے تھے. ہاں پہلے دائیں دیکھیں. اچھا اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, اور بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ آج یہ آدھے سے زیادہ تو ٹائم تو ہم نے ہنستے ہی رہنا ہے, کیونکہ ہم پولیٹیکل بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے کوئی چٹکلے پنچز آئے جا رہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے ساتھ اس کے بعد ایک اور گیسٹ ہوں گے, اور ان سے ہم اور مزید باتیں کریں گے کہ وہ کون ہے, وہ آپ کو سرپرائز ملے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.